بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2097 ہے اور آج سورۃ المجادلہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 3 اور 4۔ چلے سب سے پہلے ہم 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذین، وہ لوگ جو یظاہرون، ظہار کریں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ثم پھر یعودون، وہ رجوع کر لیں، لما، اس سے جو قالوا، انہوں نے کہا، فتحریر، تو آزاد کرنا ہے، رقبۃ، ایک گردن کا، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یتماسا، وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ ذالکم، یہ توعدون، نصیحت کیے جاتے ہو تم بھی اس کے ساتھ، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ فمن، پھر جو شخص، لم یجد، نہ پائے، فصیام، تو روزے رکھنے ہیں، شہرینی، 2 ماہ، متتابعین، متواتر، من قبل، اس سے پہلے کہ یہ تماسا، کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ فمن، پھر جو شخص، لم یستطع، استطاعت نہ رکھے، فاطعام، تو کھانا کھلانا، 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو، ذالک، یہ لتؤمنوا، اس لیے ہے کہ تم ایمان لاؤ، باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وتلک، اور یہ، حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، وللکافرین، اور کافروں کے لیے ہے، عذاب علیم، بہت دردناک عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس سے رجوع کرتے ہیں، تو ان کے ذمہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے وہ بات جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر جس شخص کو غلام میسر نہ ہو، اس کے ذمہ 2 متواتر مہینوں کے روزے ہیں، قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جس کو اس کی بھی استطاعت نہ ہو، اس کے ذمہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، پھر جو کچھ انہوں نے کہا اس سے رجوع کرتے ہیں۔ دوسری بات، تو ایسی صورت میں ان کے ذمہ غلام آزاد کرنا ہے، قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ بات جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ چوتھی بات، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پانچویں بات، پھر جسے آزاد کرنے کے لیے غلام نہ ملے تو اس کے ذمہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ لیں، اس سے پہلے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ چھٹویں بات، جسے روزے رکھنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو اس کے ذمہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ساتویں بات، یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ آٹھویں بات، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیتوں میں بزرگان محترم زہار کا کفارہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کسی نے بھی اپنی بیوی سے زہار کیا، یعنی اس نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یا پھر وہ کسی اور دوسرے عضو سے تشبیہ دی، تو ہر 2 صورت میں وہ زہار کہلائے گا، اور اس پر توبہ کرنا چاہیے اور کفارہ دینا لازم ہے۔ بغیر کفارات یا ادا کیے وہ دونوں آپس میں مل نہیں سکتے، یعنی جماع وغیرہ نہیں کر سکتے۔ تو چنانچہ زہار کا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زہار کرنے والا ایک غلام آزاد کرے۔ اگر اسے کوئی غلام آزاد کرانے کے لیے نہ ملے، یا اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے غلام کو آزاد کر تو وہ ایک غلام کو آزاد کر سکے، تو پھر اس پر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا لازم ہوگا۔ اگر کوئی ایسا کمزور یا ضعیف ہو جو روزہ بھی نہ رکھ سکتا ہو، تو ایسے شخص پر 60 مسکینوں یعنی غریب لوگوں کو کھانا کھلا دے۔ غریب کھانا کھلانے میں صدقہ فطر کے نصاب کا لحاظ کیا جائے گا کہ اس پر نصف سا گیہوں وغیرہ سے اور 1 سا کھجور وغیرہ سے ہر ایک آدمی کو دینا ہوگا، یا پھر انہیں 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ جب کفارہ ادا ہو جائے تو پھر وہ اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے۔
اس طرح وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے لازم فرمایا تاکہ لوگ اس چیز کو کھیل کود نہ بنا لیں کہ دل میں آیا کہہ دیا اس کے بعد پھر سے رجوع کر لیا۔ اگر انسان پر کفارے کا قانون لگایا جائے گا تو وہ ان چیزوں سے بہت احتیاط کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفارے کا لزوم اس لیے ہے کہ انسان کو اس سے نصیحت ہو تاکہ وہ اگلی بار اس طرح کی غلطی کرنے سے کئی بار سوچ لے، اور اللہ کو تو پوری طرح باخبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، چاہے انسان اسے ظاہر کرے یا نہ کرے۔ جب کفارے کی آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جاؤ اور اپنے شوہر سے کہو کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ حضرت خولہ نے کہا آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ کسی غلام کو آزاد کر سکے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو پھر 2 مہینے روزے رکھ لینے کے لیے کہو۔ اس وقت بھی حضرت خولہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں کہ روزے بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ان سے کہو کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ پھر سے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ بولو ٹھیک ہے یا رسول اللہ ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو پھر ہم ہی ان کی تھوڑے سے کھجور مدد کر دیں گے، کھجور سے مدد کر دیں گے۔ حضرت خولہ نے فرمایا کہ میں بھی ان کی مدد کر دوں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت خوب، اب جاؤ اور ان کی طرف سے صدقہ کر دو۔ ان آیتوں میں کفارے کی ترتیب بتائی گئی ہے، یعنی پہلے غلام آزاد کریں، لیکن جب یہ صورت ممکن نہ ہو تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں۔ اگر کسی کے پاس روزے رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر اگلی صورت پر عمل کیا جائے، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اگر کسی کے پاس غلام آزاد کرنے کی استطاعت ہو اور غلام بھی میسر ہو تو پھر اس نے اس صورت کو چھوڑ کر دوسری صورت یعنی روزہ رکھنے والی پر عمل کیا تو اس کا یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔